اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس 1885 اے ڈی، یعنی کہ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام۔ In order to convey public feelings to the government, Lord A.O. Hume, a British, established a political party titled Indian National Congress in 1885۔ عوام کے جذبات کو حکومت تک پہنچانے کے لیے ایک انگریز اے او ہیوم نے ایک پارٹی بنائی جس کا نام انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس رکھا۔ دی برٹش گورنمنٹ کنٹینیو اٹس سپورٹ ٹو دس پارٹی۔ حکومت برطانیہ نے اس پارٹی کی حمایت جاری رکھی۔ مینی پرومیننٹ برٹش presided many of its annual meetings, and in 1947, after independence, first Governor General of India was also a British Lord Mountbatten۔ اس کے کئی سالانہ اجلاسوں کی صدارت بھی انگریز کرتے رہے، اور 1947 میں آزادی کے بعد اس کا پہلا گورنر جنرل بھی ایک انگریز ہی بنا۔ ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل بھی ایک انگریز ہی بنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، 1947 میں آزادی کے بعد ہندوستان کا جو پہلا گورنر بنا تھا وہ بھی ایک انگریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ In the beginning, some Muslims also joined Congress, but Congress opposed the rights of the Muslims۔ شروع میں کچھ مسلمانوں نے بھی کانگریس کے اندر شمولیت اختیار کی، لیکن کانگریس نے مسلمانوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی، مخالفت کی۔ یہ اسٹوڈنٹس اپوزڈ ہوتا ہے مخالفت کرنا، اگینسٹ جانا۔ Because of this, many important Muslim leaders left the Congress۔ جس کی وجہ سے بہت اہم مسلمان لیڈر کانگریس کو چھوڑ گئے۔ Important information: No student could become member of Congress۔ کوئی بھی طالب علم کانگریس کا ممبر نہیں بن سکتا تھا۔ Dear students, the next one heading is Partition of Bengal 1905 AD، یعنی کہ بنگلہ دیش کی بنگال کی تقسیم۔ The British partitioned Bengal in 1905 due to their administrative difficulties۔ 1905 میں برطانیہ نے اپنی انتظامی مشکلات کی وجہ سے بنگال کو تقسیم کر دیا۔ By chance, Muslims were in majority in East Bengal۔ اتفاقاً ایسٹ بنگال کے اندر مسلم جو تھے وہ زیادہ تعداد میں تھے، مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ زیادہ تھی۔ This partition opened the chances of progress and prosperity for the Muslims, but Hindus started opposing the partition of Bengal۔ اس تقسیم سے مسلمانوں کے لیے ترقی اور خوشحالی کی امید پیدا ہوئی۔ But Hindus started opposing the partition of Bengal۔ لیکن ہندوؤں نے بنگال کی تقسیم کے خلاف تقسیم کی مخالفت شروع کر دی۔ The British government cancelled the partition of Bengal in 1911 AD۔ اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 1911 میں انگریزوں نے بنگال کی جو پارٹیشن تھی، تقسیم تھی، اس کو کینسل کر دیا۔ اینڈ اگین میڈ بنگال a unified province۔ اور بنگال کو دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ورڈ تھا یونیفائڈ، تو یونیفائڈ ہوتا ہے بنانا۔ Important information: The Muslims got disappointed with the Hindus by the cancellation of partition of Bengal۔ بنگال کی تقسیم منسوخ ہونے سے مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے بارے مایوسی پیدا ہوئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنے لیکچر کو سمرائز کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام، اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس، تو یہ جو تھی یہ ایک انگریز اے او ہیوم نے 1885 میں قائم کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ عوامی جذبات کو حکومت تک پہنچایا جائے۔ اور اس پارٹی کے کئی اجلاس بھی ہوئے جس کی صدارت بھی انگریز ہی کرتے رہے، اور آزادی کے بعد 1947 کی آزادی کے بعد بھی اس پارٹی کا جو صدر بنا، جو اس کا پہلا گورنر جنرل بنا، وہ ایک گورا ہی تھا، ایک انگریز ہی تھا، جس کا نام تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ تو سٹارٹنگ میں کچھ مسلمز نے بھی کانگریس کے اندر شمولیت اختیار کی، لیکن جب انہوں نے کانگریس کے ارادے دیکھے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، لیفٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے تقسیم بنگال کے بارے میں پڑھا تھا کہ 1905 میں انگریزوں نے
بنگال کو تقسیم کر دیا تھا، تو بائی چانس کیا ہوا کہ یہ جو صوبہ تھا، یہ جو جہاں اس کو تقسیم کیا گیا تھا، اس سارے ریجن میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ زیادہ تھی، تو مسلمان اس سے بہت خوش تھے، لیکن ہندوؤں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، تو جس کے بدلے میں انگریزوں نے اس صوبے کو دوبارہ مطلب صوبہ بنا دیا اور اس کی تقسیم کو کینسل کر دیا 1911 میں، جس سے مسلمانوں کے دلوں میں ہندوؤں کے خلاف بہت زیادہ نفرت پیدا ہوئی۔